بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک ذوق و شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے واجب الاحترام حضور سیدی و سندی حضور مرشد گرامی، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ پاک کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق، اپنی ملاقات کا شوق اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درد نصیب فرمائے۔ یہ مرکز، مدرسہ، مسجد ایک منفرد شان کی حامل ہیں، جہاں اللہ کی عبادت بندگی کے ساتھ ساتھ جو مدرسے میں تعلیم قرآن پاک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا بھی ہے اور اس کو سکھاتا بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ امام بخاری نے یہ حدیث پاک لکھی اور آگے فرماتے ہیں قال ابو عبد الرحمن، ایک تابعی ہیں ابو عبد الرحمن، وہ ساری زندگی قرآن پاک پڑھاتے رہے، تقریباً کوئی 60 سال کا عرصہ صرف ایک ہی کام تھا، شب و روز قرآن پاک کی خدمت۔ تو ایک دن کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی اور کوئی کام نہیں ہے، 60 سال ساری زندگی بس قرآن پاک؟ تو امام بخاری ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ اقعدنی فی مقعدی ھذا، مجھے اس مسند پہ پڑھانے والا جو مسند ہے، مصلی ہے، اس پہ بٹھایا ہے تو اس حدیث پاک نے مجھے بٹھایا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ اگر کوئی اس سے بہتر کوئی اور کام ہوتا تو حضور وہ بھی فرما دیتے نا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری زندگی قرآن پاک کی نوکری کرتے ہوئے گزرے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے جس بندے کی زندگی صرف ہو جائے، اس میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سند عطا فرما رہے ہیں۔ کس چیز کی سند؟ فرمایا خیرکم، تم سب میں سے بہتر ہے وہ جو قرآن پاک خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے راغب کریں۔ ظاہر ہے کہ ہر بندہ پڑھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے صحیح بخاری میں، حضور نے فرمایا استقرئوا القرآن من 4۔ حضور نے فرمایا میں نے قرآن مجید تو سارے صحابہ کو پڑھایا ہے، لیکن جو میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے نا آگے پڑھانے کی، فرمایا یہ 4 اسپیشلسٹ ہیں قرآن پاک پڑھانے کے۔ حضرت ابی بن کعب ہیں، فرمایا حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت صالح مولا ابی حذیفہ ہیں، اور چوتھے ایک صحابی۔ حضور نے فرمایا ان 4 سے ان کو قرآن پاک کی اتنی مہارت حاصل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے خود حکم دیا کہ محبوب آپ سورۃ البینہ کی تلاوت ابی بن کعب کو سنائیں۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ حضور مجھے یہ حکم دے رہے ہیں، عرض کی حضور اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو آپ یہ تلاوت سنائیں۔ حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا۔ وہ خوشی سے رونے لگ گئے، کہاں میں اور کہاں اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی، اور یہ سلسلہ آج تک بھی قرآن پاک کی زبر زیر میں کوئی فرق نہیں آیا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ اور سب سے مشکل کام بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی تعمیر ہو جائے، انسان خود جو ہے نا وہ اس قابل ہو جائے کہ رب العالمین کی محبت اور اس کی بندگی کا شوق اس بندے کو نصیب ہو جائے۔ ایک ہے ڈیوٹی کے طور پہ پڑھنا، اور ایک ہے اپنی محبت اور شوق کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا۔ ظاہر ہے دونوں کے پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو بندہ اس کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، لگن کے ساتھ پڑھتا ہے، میرا رب اس کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو نا جس ہستی پاک کے زیر سایہ ہم بیٹھے ہیں، حضور سید داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 500 سال ہو گئے ہیں آپ کو دنیا اس دھرتی پہ تشریف لائے، کیونکہ شیخ عبدالحق مدثروی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 906 ہجری آپ کی ولادت ہے اور 972 ہجری آپ کا وصال ہے۔ اس وقت 1244 ہجری ہے، 500 سال آپ کو ہو گئے۔ آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے بندگی۔ شیخ عبدالحق مدثروی فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک کی عبادت کا اتنا شوق تھا کہ تمام علوم دینیہ آپ نے قرآن پاک پڑھا، علوم دینیہ پڑھے، تو اس کے بعد آپ کا شوق صرف ایک ہی تھا کہ کبھی جنگلوں میں جاتے تو اللہ کی عبادت کرتے، صحراؤں میں ٹھہرتے اللہ کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ عبادت کا شوق اتنا بڑھ گیا کہ کبھی کبھی رات عشاء کی نماز پڑھتے تو حالت قیام میں کھڑے ہو جاتے، ساری رات گزر جاتی حالت قیام میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، صرف قیام کی، رکوع کی نوبت ہی نہیں آتی تھی کہ صبح ہو جاتی تھی۔ اور کبھی کبھی رکوع کی حالت میں کھڑے ہیں، ساری رات گزر جاتی رکوع کی حالت میں، اور کبھی سجدے کی حالت میں پڑے ہیں تو ساری رات جو ہے وہ حالت سجدہ میں گزار رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ عبدالحق مدثروی اتنی بڑی شخصیت ہیں، علماء جانتے ہیں، ہمارے بر صغیر میں سب سے پہلے جنہوں نے علم حدیث کو یہاں پہ پھیلایا ہے وہ شیخ عبدالحق مدثروی ہیں۔ جہاں وہ حدیث کے استاد ہیں وہاں انہوں نے حضور داؤد بندگی رحمہ کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، اور اولیاء اکرام کی سیرت پہ اخبار الاخیار کتاب ہے، اس میں حضور سید داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے ہیں بندگی بس دو ہی آپ کے کام ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے، بندگی کرتے، اور پھر بیٹھ جاتے بغداد شریف کی طرف منہ کر کے۔ چونکہ آپ سلسلہ قادریہ میں حضور غوث پاک کے سلسلے میں آپ بیعت بھی ہیں اور آپ شیخ بھی ہیں، تو آپ بغداد شریف کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے اور فرماتے مجھے بغداد شریف کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، مجھے اپنے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ جب آپ بندگی کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہتے، جب تک آپ بیعت نہیں تھے ہوئے تو آپ فرماتے اللہ اپنے کرم سے مجھے کوئی کامل شیخ کی سنگت نصیب فرما، میں کسی کامل ہستی کا بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ تم سلسلہ قادریہ میں حضرت شیخ حامد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تو شیخ طریقت نے سلسلہ قادریہ کے اندر بیعت کی، اور پھر ساری زندگی حضور غوث پاک کی محبت کے اندر بسر فرما دی ہے۔ یہ ہے عبادت اور بندگی کا ذوق۔ میرا رب فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ بھی ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، ان کو ہم اجر عطا فرماتے ہیں، ان کو بندگی کا وہ محبت کا ذوق عطا فرماتے ہیں۔ مولانا روم کی اگر زبان سمجھیں تو رومی فرماتے ہیں کہ بندگی کلتا شوی عاشق لال، بندگی کسبیست آید در عمل۔ رومی فرماتے ہیں اللہ پاک کی بندگی کیا کر، تو پیدا ہی بندگی کے لیے ہوا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے پیدا ہی تمہیں بندگی کے لیے کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا کر۔ فرماتے ہیں بندگی کن تا شوی عاشق لعل،
فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ تجھے محبت کا جام عطا فرما دے، تو ذات کا عاشق ہو جائے. کیونکہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ بے اختیار ہوتی ہے، بندگی بندے کے اختیار میں ہوتی ہے. تو مولانا روم کے کلام میں اس طرح کے پہلے فقرے میں سوال، دوسرے میں جواب فرماتے ہیں بندگی کنتا شوی عاشق لال، بندگی کسبیس آیت در عمل. فرماتے ہیں تیرے بس میں عشق و محبت تو تیرے اختیار میں نہیں ہے، بندگی تو تیرے اختیار میں ہے نا. تو اپنے اختیار سے بندگی کرے گا، اللہ پاک تجھے محبت کا جام عطا فرما دے گا. اور آگے فرماتے ہیں گر تو خواہی حری و دل زندگی، بندگی کن بندگی کن بندگی. رومی فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے گر تو خواہی حری و دل زندگی، اگر آزادی چاہتا ہے نا، نفس کی خواہشات سے آزاد ہونا چاہتا ہے، تیری خواہشات بڑی ہیں، دنیا کی ہرس ہے، لالچ ہے، بے تحاشا، اگر تو اس سے آزادی چاہتا ہے تو کیا کر؟ دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، بندگی کن بندگی کن بندگی. بس اس مالک کی بندگی کر، اس کی عبادت کر. وہ مالک یہ نہیں کہ تو اس نیت سے کرے کہ مجھے کوئی کشف حاصل ہو جائے، کرامتیں بن جائیں تو بڑا ہو جاؤں. نہیں، عبادت بندے کو مٹنے کا درس دیتی ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا. جب تو اس کی بندگی میں مٹ جائے گا تو جو اس کے نام پہ مٹ جائے اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتا، اس کو بقا عطا فرما دیتا ہے. 500 سال ہو گئے حضور داؤد بندگی رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن نہ ان کا نام کسی کو بھولا ہے، نہ ان کی عقیدت اور محبت دلوں میں کم ہوئی ہے. کیونکہ جو مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساکی، مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساکی. جو مٹتے ہیں بنتے ہیں خاک در جانانا، جو مٹتے ہیں بنتے ہیں خاک در جانانا، ان کا نام و نشان کبھی مٹتا نہیں ہے. اللہ پاک پھر ان کو بقا عطا فرما دیتا ہے. اور یہ بھی مالک کا کرم ہے. بندگی بھی انسان اپنے اختیار سے کیا کر سکتا ہے، جب وہ مالک کرم فرمائے تو پھر اس کو یہ شوق بندگی کا بھی عطا فرماتا ہے. ہمارے مرشد گرامی حضور تاجدار فتح پور شریف، حضور نے بڑی فیاضی فرمائی ہے. عام سادہ الفاظ میں نا حضور نے ساری معرفت کے جام جو ہے نا مکتوبات شریف کے اندر بھر دیے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ لام لوکاں تو چوری چوری، لام لوکاں تو چوری، راتی ڈھول ڈھونڈیں دی، ڈھونڈا جنگل بل وطا سد مریں دی، دساں نیڑے پیاں بلی بار بلیں دی، ڈولا باج وسیلے وتی دکھ جھلے دکھ جھلے. لام لوکاں تو چوری راتی ڈھول ڈھونڈیں دی. یہ تو ہم ایک تو بزرگان دین کی زندگی اور ان کی سوانے کو ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، اسی وجہ سے تو یہ سارا فتنہ وغیرہ تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بزرگان دین جو ہے نا ان کی شخصیت کیسی سی، زندگی کیسی گزاری ہے، اور ساری زندگی ان کے عقائد، ان کے نظریات اور ان کی خدمات، یہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں نا، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے اس طرح کا. کم از کم حضور داؤد بندگی علیہ الرحمہ کی زندگی مبارک کو آپ پڑھیں تو صحیح نا، آپ کو اندازہ ہو کتنی بڑی شخصیت کے حامل ہے. یہ میرے رب کا خاص کرم ہے. حضور کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی حضور کی اتباع میں چلتا ہے میرا رب اس کو اپنی محبت کا جام عطا فرما دیتا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرے رب کا اعلان ہے میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. ایسی ہستیاں دیکھنی ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت عطا فرمائی اور ساری زندگی پھر آپ نے یہ حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر اکثر جو ہے نا محویت کا عالم ہوتا تھا. اللہ کی محبت میں ایک محویت ہوتی ہے، ایک مستی ہوتی ہے. محویت کے عالم میں آپ بیٹھے ہوتے، لیکن بڑے بڑے علماء آپ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آتے، مسئلے پوچھتے. آپ جس محویت کے عالم میں ہوتے آپ اسی وقت جو ہے نا شریعت اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اس کو صحیح اس فتوے کا جواب عطا فرما دیا کرتے تھے. یہ ایک اللہ پاک کی محبت میں خوشبو، ایک لذت ہے کہ وہ ایک طبیعت کے اوپر ہر وقت بندے کے مستی جو ہے وہ طاری رہتی ہے. حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی بندے نے آگے کہا کہ حضور آپ کے پڑوس میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو شراب نوشی کرتے رہتے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو جا کے سمجھائیں اور ان کو جا کے کہیں کہ یہ شراب نہ پیا کریں. حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے چل کے. جب ان
شرابیوں نے دیکھا کہ جنید بغدادی تشریف لا رہے، وہ ڈر کے بھاگنے لگے، تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں ڈرو نہیں، میں بھی تمہارے جیسا، میں بھی شراب پیتا ہوں، میں بھی شراب پیتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس مہمان آئے، فلاں قسم کی شراب لے کے آؤ، تو آپ نے فرمایا نہیں، جس شراب کی تم بات کر رہے ہو میں وہ شراب نہیں پیتا، میری شراب کیا چیز ہے، میں کون سی شراب پیتا ہوں؟ فرمایا خرابانیاں میں پرستی کنیم، محمد بگویم و مستی کنیم۔ میری شراب کیا ہے؟ میری شراب صرف حضور کا پاک نام ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام لیتے ہیں تو مستی چڑھ جاتی ہے۔ جو شراب تم پیتے ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے نشہ رہتا ہے پھر اتر جاتا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے نام کی شراب ہے، بندہ ایک بار پی لے، او صدا مخمور حضور کو لوں و بتیک نہ لے خمار بیلی، جرہ عشق دے مٹ تھی چکھیا جائیں اب تیک نہ لے خمار بیلی، شاہد اس معارف دے ہیں عارف، رومی جامی تے شیخ اتار بیلی۔ جو یہ شراب پی لیتا ہے اس کا نشہ کبھی اترتا نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ شراب میرے آقا کی پاک نظروں سے نصیب ہوتی ہے، اس وقت بھی اور اب بھی حضور کے کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ جن کو بھی نصیب ہوئی وہ حضور کے اصحاب ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں۔ ایک نظر کرم ہوئی جس نے ہر چیز کو ان کے دل سے نکال دیا، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت سے ان کے دلوں کو آباد فرما دیا۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل جن سے حضور نے قرآن پاک سیکھنے کا حکم دیا تھا، ان کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک جگہ بھیجا، ڈیوٹی لگائی، سرکاری ڈیوٹی کہ تم نے فنڈ تقسیم کرنا ہے۔ کافی عرصہ آپ یہ سرکاری ڈیوٹی کرتے رہے۔ جب واپس آئے تو گھر والوں نے آتے ہی پوچھا کہ معاذ آپ سرکاری ڈیوٹی پہ تھے، گھر کے لیے کیا بچا کے لائے ہیں؟ یہ بھی آتے ہی جو ہے وہ تفتیش تو بعض دفعہ ہوتی ہے، گھر کے لیے کیا لائے ہو؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ میں گھر کے لیے کیا بچا کے لاتا کہ ایک نگران ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا، میں جہاں بھی جاتا وہ میرا پہرا دیتا، میرے نگران ساتھ ہوتا تھا۔ اب آپ کے گھر والے حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، کہا کہ جناب آپ کو اگر اعتبار نہیں تھا معاذ بن جبل پر تو آپ کسی اور کو بھیج دیتے، ان کو بھی بھیجا، نگران بھی ساتھ بھیجا، بات کچھ سمجھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم فرمایا نہیں میں نے تو کوئی نگران نہیں بھیجا۔ معاذ بن جبل کو بلا کے پوچھا کہ میں نے کوئی نگران نہیں تھا بھیجا، آپ نے میرا نام خواہ لے دیا۔ آپ نے فرمایا حضور میں نے آپ کا نام نہیں لیا، میں نے یہ کہا نگران میرے ساتھ ہوتا تھا، میں جس نگران کی بات کرتا ہوں وہ کون ہے؟ فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء رقیبا، وہ میرے رب کی ذات ہے جو ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ حضور کی پاک نظر جس نے ہر دنیا کی محبت کو، دنیا کے مال کو ان کے دل سے محو کر دیا۔ عجیب ہے، لوگ اپنے آپ پہ قیاس کر بیٹھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اندر دنیا کی محبت شاید ان کے اندر بھی تھی۔ نہیں بھائی، حضور کی نظر کا یہ کمال ہے، ایک بار وہ نظر دل پہ پڑ جاتی ہے تو دنیا کی ساری خواہشات دل سے ختم ہو جاتی ہیں، اور کبھی بھی ان کے قریب یہ دنیا کی محبت نہیں آ سکتی۔ سواد صاف کر ڈٹھی ہادی نظر صفائی، کیتی دل میرے دی ہادی دور سیاہی، شیشہ صاف جا ہویا جس سے غیر نہ کائی، ڈھولا نور وجہ اللہ چمکے ہر ہر جائی۔ وآخر دعوانا